میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں معیز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ آج ہم بات کریں گے پی ایم ایل نون کے گورنر کے چینج کے حوالے سے، سعید الزماں صدیقی صاحب کو لگانے کے حوالے سے، پی ٹی آئی کا جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ جو طیب رسب اردگان کے حوالے سے ہوسٹ کیا جا رہا تھا، اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے اس میں نہ آنے کا فیصلہ کرنے کے حوالے سے بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے اب سب سے بڑی جو ہفتے کی خبر ہونی بھی چاہیے اور ہے، بلوچستان کے اندر ایک بار پھر حملہ، 52 جانیں ضائع، 52 لوگ شہید اور سینکڑوں جو ہیں ان کو زخمی کہا جا رہا ہے، جب شاہ نورانی کے مزار پہ دھمال ڈلتے ہوئے ایک حملہ ہوا۔ بادی النظر یہ اسلامک اسٹیٹ نے کلیم کیا ہے، اور اس کلیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے تصویر بھی دی اس خودکش حملاور کی، جو ایک نوجوان بچہ دکھتا ہے، اور اس نے جا کے این سینٹر میں اس دھمال کے اپنے آپ کو ڈیٹونیٹ کیا، اپنے آپ کو پھاڑا۔ یہ بلوچستان کا پچھلے چند ماہ میں تیسرا بڑا سانحہ ہے۔ پہلا کہ جب ایک پوری پرانی نسل وکیلوں کی صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی تھی، دوسرا جب ایک نئی نسل کیڈٹس کی، پولیس کیڈٹس کی صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی گئی تھی، اور وہاں پہ بھی ٹینز آف لائیوز ور ویسٹڈ۔ اس کے بعد ہماری ایز یوزول جو ہمارا قومی سانحہ ایک اور ہے، اور زیادہ بڑا قومی سانحہ ہے دبید صاحب، کہ ہم اس کنورزیشن میں پڑ گئے کہ یہ صوفی جو ہیں یہ دائرہ اسلام کے اندر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یا پھر یہ جس نے اپنے آپ کو ڈیٹونیٹ کیا تھا یہ کیا صحیح مسلمان تھا یا نہیں تھا۔ بٹ یہ اسلامک اسٹیٹ کا کسی لشکر سے مل جانا، اور تیسرا پرانے طالب، یہ سب کچھ ایک یونیزن کے اندر موو کرنا، اور خاص طور پہ بلوچستان میں، جس کے اندر اب یہ تیسرا ایک 50+ ڈیتھس کا ایک میسو اٹیک ان دا پاسٹ فیو منتھس ہے۔ لیکن پاکستان اسٹیٹ کو جو دو سب سے بڑے تھریٹس ہیں، وہ ایک ملیٹنسی ہے اور ایک سیکٹیرینزم ہے، جو کہ ملیٹنسی سے لنکڈ ہے۔ ایکسٹریمزم پاکستان کا نیا مسئلہ نہیں ہے، ملیٹنسی میں بدلا تھا یہ افغان 90s میں، لیکن ڈفرینٹ جو ہے وہ دھڑے تھے، آپس میں بھی لڑتے تھے۔ اور پھر 9/11 کے بعد جب پاکستان نے عالمی جنگ دہشت گردی کے خلاف جوائن کی، تو یہ سب مل گئے، اور جو ہے وہ ایک منظم طریقے سے انہوں نے اسٹیٹ کو اٹیک کرنا شروع کیا۔ اب جو ایک نیا سلسلہ چل رہا ہے کہ ایک ہم نے دیکھا طویل عرصے تک القاعدہ اور طالبان کے خلاف جنگ لڑی گئی، لیکن یہ جو آئیڈیالوجی ہے جو اب سب کو یہاں جوڑنے کا عزم رکھتی ہے، وہ آئیسس ہے، اور اس اٹیک میں آئیسس نے کریڈٹ لیا ہے، اور یہ دونوں کے سب سے بڑے مسئلوں سے بالکل جڑی ہوئی ہے۔ سیکٹیرین کا بھی اس میں عنصر ہے، اور کہ جو ایک مین مسلک سے نہیں اگر تعلق رکھتے یا ان کی بلیفز کے مطابق نہیں ہیں یا ان کے مطابق مسلمان نہیں ہیں، ان پہ اٹیک ہوا، اور ملیٹنسی کے ذریعے سے ہوا۔ تو یہ میرے خیال سے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے کہ باوجود ضرب عضب کے نیشنل ایکشن پلان کے ابھی تک یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ صحیح ہے۔ ہمیں اس حوالے سے اس سیگمنٹ میں نیشنل ڈیفنس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے جوائن کیا ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب نے فار دی انالیسس آف ڈیفنس۔ جنرل صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ سر، یہ میں شروع اس بات سے کرنا چاہوں گا کہ یہ تھوڑا سا انفارچونیٹ نہیں ہے کہ جب بھی پنجاب اور مین سینٹرز آف پاکستان کے باہر حملہ ہوتا ہے تو انسانی جانوں کے ضیاع کو ہم ایک معیشت کے خلاف سازش دیکھتے ہیں، سی پیک کے خلاف سازش دیکھتے ہیں، حالانکہ یہ سی پیک 3-4 سال پرانا منصوبہ ہے، اور یہ جو دڑاڑے ہیں، یہ جو نفرتیں ہیں، یہ کئی دہائیوں پرانی ہیں، خاص طور پہ ہمارے خطے میں۔ یہ اتنا سمپل ہے کہ یہ ہماری جیب کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کو ہم ٹھیک کر لیں گے، یا پھر ایک روٹ کاز اس کا زیادہ گہرا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ سمجھنے کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ دے دوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آج اس خطے کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے کرنے کی ضرورت کس کو پیش آئی؟ کون سا ملک ہے جو کہ اس خطے میں تکلیف میں ہے کہ یہ کیوں اکنامک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ جب سے مشرقی سرحدوں پہ انڈیا کے لیے یہ مشکل ہوا کہ وہ جنگ لڑے آپ کے نیوکلیر ویپنز کی وجہ سے، تو اس نے مغربی سرحدوں کو چنا اور وہاں سے آپ کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کا کام شروع کیا۔ اب ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے اس کے پاس کیا چیز ہے، فیسلٹیز کیا ہے؟ ایک ہے طالبان جو کہ عام دہشت گردی کر رہے تھے، دوسرے آپ کے وہ پنجابی طالبان کے گروپس تھے، پھر وہ سیکٹیرین گروپس آ گئے۔ یہ سارے لوگ ہیں جو بنیادی طور پہ دہشت گرد ہیں، اور ان کے اپنے اپنے مقاصد ہیں، کوئی سیکٹیرین کی طرف مائل ہے کوئی، لیکن ان کو امبریلا ایک مہیا کر دی گئی ہے۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ افغانستان میں جو ISIS کا وجود ہے، یہ انڈیا نے انٹروڈیوس کیا تھا
اور ان کی اجیت دوول نے میٹنگز ان کے کروائی تھی. یہ سیریا سے لے کے آئے تھے لوگوں کو جن کی یہاں پہ میٹنگز کروائی گئیں انڈین کونسولیٹ میں وہاں پہ, اور یہ اس کے بعد طالبان سے کچھ دھڑے جو ہیں وہ آئی ایس کی طرف مائل ہوئے. اب یہ جو چیز ہے یہ اس زمانے میں انہوں نے انڈینز نے اس لیے تیار کی تھی کہ اگر آئی ایس یہاں پہ بنتی ہے اور طالبان اور آئی ایس ایک دوسرے کے خلاف لڑیں تو وہ کمزور ہو گیا, طالبان کمزور ہوں گے, جس سے افغان فورسز کو آسانی رہے گی ان کو مارنے کی. نتیجہ یہ کہ وہ ودن افغانستان بھی لڑ رہے ہیں, لیکن چونکہ آئی ایس کے مقاصد کچھ مختلف تھے اور انڈیا ان کو کہیں اور بھی استعمال کرنا چاہتا تھا, تو اب یہ پیسہ دے کے ان کو پاکستان میں استعمال کرتے ہیں. ان کے لیے بڑی آپشنز ہیں, ایک ویرائٹی ہے, کبھی وہ جند اللہ کو استعمال کر سکتے ہیں, ان کا ٹارگٹ اسی طرح کا ان کو ایلوکیٹ کر دیں گے یا وہ خود چنیں گے. the great bugbear that is India and ہمارا ایسٹرن فرنٹ, یہ ٹھیک ہے, مطلب this is something that a lot of us say. لیکن سر ان کو جب ان کا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ آ کے پاکستان کے اندر کچھ کریں گے, تو وہ جس انفراسٹرکچر کو استعمال کرتے ہیں, جس نوجوان کو استعمال کرتے ہیں, جس علاقے کے اندر سے اس کو پری نفرت بوئے ہوئے انسان کو اٹھاتے ہیں, تو وہ ہماری پرابلمز ہیں نا جو نیب کے تحت کاؤنٹر ہونی ہے کہ ایک آپ کو مواد اتنے آسانی سے مل رہا ہے. لیکن یہاں پہ تھوڑی سی صورتحال مختلف ہے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ سیکٹیرین ایشو کو لے لیں یا آپ مسلک کے نقطہ کو لے لیں کہ جی بریلوی ہیں یا یہ دیوبندی ہیں, تو ان میں بریلوی جیسے یہ درگاہوں وغیرہ پہ جاتے ہیں, اور یہ آپ نے جو دیکھا صوفیزم کا قصہ, یہ عام آدمی میں اس کے بارے میں کوئی نفرت نہیں ہے. عام آدمی کا یہ مسئلہ نہیں ہے. عام آدمی نہ تو شیعہ سنی کی طرف غور کرتا ہے. آپ دیکھیے آپ کے ہر محکمے میں, ہر جگہ, افواج پاکستان میں یا پولیس میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. یہ ایک خاص گروہ ہے جو کہ ساؤتھ پنجاب سے اٹھا اور اس نے سیکٹیرین دہشت گردی کرنی شروع کی. آج بھی وہاں پہ وہ لوگ موجود ہیں ساؤتھ پنجاب میں, ان کے کوئی نہ کوئی ریمنٹس موجود ہیں, کچھ نہیں تو ان کے کمیونیکیشن کے انتظامات موجود ہوں گے جہاں سے وہ ڈائریکشنز دیتے ہوں گے. یہ سارا کھیل جو ہے یہ ایک پولیٹیکل ول کے تحت آپ کو ڈیل کرنا چاہیے تھا. اب آپ نیشنل ایکشن پلان تو آپ نے بنائی, لیکن کمٹمنٹ وہاں پہ موجود نہیں ہے ساری. مثال کے طور پہ اگر ساؤتھ پنجاب سے یہ شاخسانہ اٹھا تو کیا سب سے پہلے ہمیں ساؤتھ پنجاب میں ان کے ٹینٹیکلز ختم نہیں کرنے چاہیے تھے؟ لیکن وہاں رینجرز کی امپلائمنٹ نہیں ہونے دی جا رہی. گورنمنٹ خود کرنا چاہتی ہے لیکن اس میں بھی مسئلتیں بیان کی جاتی ہیں. اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ اگر جند اللہ وغیرہ کا ہے تو یہ بلوچستان کے فار فلنگ ایریاز میں موجود ہیں, اور وہاں پہ آرمی کسی زمانے میں امپلائی کی گئی تھی, وہ 2008 میں اس کو واپس کر دیا گیا. اب ایف سی کے اپنے ریسورسز لمیٹڈ ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ امجد صاحب کیا ہم نے اس تھریٹ کو اینالائز صحیح, اسیس صحیح نہیں کیا جب یہ جڑ پکڑ رہی تھی؟ کیونکہ آپ کی بات سے میں متفق ہوں کہ بے شک عزائم جو ہیں وہ باہر کے, نیت جو ہے وہ انڈیا کی ہو سکتی ہے, اور محیط صاحب نے بھی یہ بات کی, لیکن جو فٹ سولجرز اور جو انفراسٹرکچر اور جو یہاں کا ایک جو ہے انفراسٹرکچر استعمال ہوتا ہے, اس میں ہماری غفلتیں ہیں کہ ہم نے اس چیز کو اتنا پنپنے دیا. اور انڈیا کو ظاہر ہے آن دا ون فرنٹ ہم انٹرنیشنلی ایکسپوز بھی نہیں کر پاتے, اور ایٹ لیسٹ اس حد تک کہ جس حد تک وہ ہمیں بدنام کرتا ہے, اور دوسرا انٹرنلی ہم اس انفراسٹرکچر کو کمپلیٹلی تباہ نہیں کر پائیں. تو آپ کے خیال سے کیا ہم نے اس کو اسیس صحیح طرح نہیں کیا تھا جب ہم زیادہ طاقتور تھے اس حوالے سے کچھ کرنے کو؟ نہیں, اسیسمنٹ تو میرا اپنا خیال ہے کہ جب یہ قصہ شروع ہوا تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے سب چیزیں کھل گئیں, اور جب آپ نے نیشنل ایکشن پلان شروع کی تو اس وقت خطرات کا مکمل طور پہ ادراک تھا, پتہ تھا کہ کیا ہے. تبھی اگر آپ اس کے 20 پوائنٹس دیکھیں تو اس میں یہ ساری چیزیں کور کی گئی ہیں. لیکن جب ان کی امپلیمنٹیشن کا قصہ آیا ہے تو امپلیمنٹیشن میں وہ آپ کی پولیٹیکل ول نہیں ہے, وہاں پہ مفادات کا قصہ ہے. مثال کے طور پہ اگر کراچی میں کوئی بدامنی ہے, سیکٹیرین ہو یا کوئی بھی کسی شکل میں, تو کراچی میں جرم کرنے والا اگر کراچی میں بیٹھا رہے تو اس کے چانسز ہیں کہ پکڑا جائے گا. لیکن اگر وہ انٹیریئر سندھ میں چلا جائے تو آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو انٹیریئر سندھ میں جانے کی اجازت ہی نہیں ہے. سنانچہ وہ وقت دیکھے گا جب آپ تھوڑے سے, یہ تو بہت بڑا سانحہ ہے سر کہ ہماری انٹرنل مینجمنٹ اور انٹرنل ہماری آرگنائزیشن اداروں کی اور فورسز کی ایسی کوارڈینیٹڈ نہیں ہے. اگلے سیگمنٹ میں اس بریک کے بعد وی آر جسٹ کمنگ رائٹ بیک ود سینیٹر مشاہد اللہ خان, جن سے ہم پیناما پیپرز کی پی ٹی آئی کے حوالے سے جو سیاست ہے اس وقت اور آگے کیا رخ لے سکتی ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اب ہمیں سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب نے جوائن کر لیا ہے.
جو کہ ہمارے آج کے شو کے مین گیسٹ بھی ہیں. ان سے ہم ظاہر ہے کہ آگے پینما پیپرز کی سماعت اور آنے والی جو سیاست ہے اس کی بھی بات کریں گے, کیونکہ ان کا تعلق سندھ سے ہے. تو گورنر صاحب کے بعد پی ایم ایل نون اپنا ایک گورنر لائی ہے. کیا 2018 کے الیکشنز میں کوئی سیریس عزائم ہیں پی ایم ایل نون کے؟ کیا واقعی یہ میثاق جمہوریت جسے پی ٹی آئی مکہ کہتی ہے یہ الاؤ کرے گی کہ پی ایم ایل نون بھی ایک رول پلے کر سکتی ہے سندھ میں؟ کیا پیپلز پارٹی کا ہولڈ ٹوٹ سکتا ہے؟ اس پہ بھی ہم بات کریں گے. بٹ مشاہد اللہ خان صاحب بہت بہت خوش آمدید. لیکن بدقسمتی سے شروع کرنا پڑے گا سانحے سے, جس کی ہم نے ابھی بھی بات کی پہلے, کہ یہ سر نیشنل ایکشن پلان جو ہے, کیا ہم یہ سمجھیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن میں کچھ کمی ہے, یا پھر یہ پروسیس ہی ایسا ہے کہ جس میں یہ تکالیف جو ہیں آتی رہیں گی اور انشاءاللہ کم سے کم ہوتی رہیں گی؟ ہم اس کو بالآخر حکومت پہ ہی ڈالنا سب سے پہلے مجبوری ہمیں ڈالنا ہوگا. تو یو ڈو ہیو ٹو آنسر فار اٹ. اٹس اے سیکیورٹی لیپس اور بہت ساری جانیں گئی ہیں اس میں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ہی بڑا اور بڑا قابل مذمت واقعہ ہوا ہے, اندھوناک بھی ہے اور بڑا تکلیف دہ ہے اس لحاظ سے کہ ایک معصوم لوگ جو زائرین تھے وہاں پہ شاہ نورانی کے مزار پہ, جس طرح سے وہاں پہ میرا خیال تو خود کش حملے ہی ہوئے ہیں, اب مجھے پورا پتہ نہیں ہے. رپورٹ چاہیے بلکہ خود کچھ بمبار کی تصاویر بھی آئیں. تو اب یہ یعنی کہ یہ ضرور آپ کی بات درست ہے کہ پہلی مرتبہ تو نہیں ہوا, بہت دفعہ ہوا ہے. لیکن آئیسس کی پریزنس جو ہے وہ پہلی دفعہ اب نوٹ ہو رہی ہے, وچ از ویری ڈینجرس فار پاکستان. ڈومیسٹک ٹیررسٹ کے ساتھ مل جانا. دیکھیں جی, میں آپ گزارش کروں, بات یہ ہے کہ میرے نزدیک کوئی ڈینجرس نہیں ہے. جو بھی پہلے جو تھے وہ کیا ڈینجرس نہیں تھے ٹی ٹی پی پہ. میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یہ لوگ وہی ہیں, یہ اپنے نام وام تبدیل کرتے رہتے ہیں ادھر ادھر. وہ جمعہ جانجنال نہیں ہوتا جب بھاگ رہا ہوتا آدمی, تو بس وہ سر. بٹ اس کو مزید سمجھنا ضروری اس لیے کیونکہ ایکسٹریمزم پاکستان میں ہمیشہ سے تھی. یہ ملیٹنسی میں تبدیل ہوئی 90s میں, اس کو سیکٹیرین پرپسز کے لیے استعمال کیا گیا. پھر 9/11 کے بعد یہ سارے مل گئے, چاہے یہ ایک دوسرے کے پہلے خلاف بھی تھے, اور منظم طریقے سے اسٹیٹ کے خلاف انہوں نے جنگ کی. اب جو کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ایک پورٹنٹ آرگنائزیشن نظر آئی ہے اس حوالے سے, وہ آئیسس ہے. آئیسس کا پاکستان میں وجود جو ہے وہ ظاہر ایفیلیشن سے ہوگا اور کولیبوریشن سے ہوگا. وہ خود تو نہیں اٹھ کے آ کے لوگ آ جائیں گے یہاں, لیکن ان کا انفراسٹرکچر اور ان کی اپیل جو ایک ہے, ان کی خلافت جس کو وہ کہتے ہیں, اس کی وہ اپیل پاکستان میں پوری طرح بھی مارکیٹ نہیں ہوئی تھی. وہ اب ہونا شروع ہو گیا, ان کی ایفیکٹونیس سامنے نظر آنا شروع ہو گئی, جو ظاہر ہے ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے لیے مضر ہی نہیں بلکہ تباہ کن ہو سکتی. دیکھیں میں پھر یہ کہوں گا کہ ہو سکتا ہے ایسے ہو, لیکن یہ نام بدل کے لوگ وہی ہیں چند, اور دے آر آن دی رن. دیکھیں اب اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ ضرب عضب ہوا, نیشنل ایکشن پلان کی آپ نے بات کی, وہ ہوا. اس پہ میں اس پہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا, صرف ایک جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان کے کچھ نکات ایسے ہیں جس پہ فیڈرل گورنمنٹ نے عمل درآمد کرنا ہے, اور زیادہ تر ایسے ہیں جن پہ صوبوں نے عمل درآمد کرنا ہے. اب اس کا اگر آپ جائزہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک علیحدہ پروگرام چاہیے کہ صوبوں نے کتنا کیا اور وفاق نے کتنا کیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے جو بھی کیا ہے, دہشت گردی کم بہت زیادہ ہوئی ہے. نمبرز میں تو کم ہوئی ہے, لیکن خدشات یہ ہیں انہی اینالسٹ کے جن کی طرف سے یہی نمبرز آتے ہیں, کمی ہوئی ہے کہ یہ مصنوعی ہے. یہ زور بازو کی وجہ سے ایک وقت کے لیے یہ سلیپر سیلز بن گئے ہیں, چھپ گئے ہیں, اور جو ناسور ہے وہ جڑ سے اس لیے اکھڑا نہیں ہے, اس لیے ہماری سوسائٹی کے اندر یہ جڑ پکڑ چکا ہے. اور یہ جب نکلے گا جب آپ یہ فنڈامنٹلز ٹھیک کریں, جو چیز لوگوں کو بیان اور درس اور اسکول میں پڑھائی جاتی ہے ان چیزوں کے اوپر اگر غور کریں. کیونکہ یہ بیکلیش جو آیا ہے اس مزار کے حملے کے خاص طور پہ, آپ اگر سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو آدھے لوگ اگر کنڈیم کر رہے ہیں تو آدھے لوگ پوچھ رہے ہیں لیکن یہ لوگ کر کیا رہے تھے, یہ کیا اسلام کے اندر ہے, اسلام کے باہر ہے. مطلب اسلام کے اندر باہر کا نہیں ہے, یہ ہے کہ یہ دہشت گردی ہے. Obviously, but that is not clear to everyone, and that is a failure of the state. Therein lies the problem. لیکن آپ نے یہ بات جو ہے نا یہ صحیح کی ہے میرے لحاظ سے کہ دیکھیں یہ جتنی ڈیپ روٹڈ یہاں پہ ٹیررزم ہوا ہے اور دہشت گردی ہوئی ہے, اور شاید ابھی بھی ہے کہیں نہ کہیں پہ, یہ اتنی آسان صرف ایک آپ طاقت سے اس کو کرب نہیں کر سکتے. یہ بات میں آپ کی مانتا ہوں. اس کے لیے آپ کو اور جو میتھولوجیز ہیں وہ ابھی ایکسرسائز جتنی ہونی چاہیے ویسے نہیں ہوئی. اس میں آپ نے جو سلیبس کی بات کی ہے اسپیشلی, پھر اس میں مساجد اور مدرسوں کا رول ہے ایک,
پھر اپنی ہماری سوسائٹی جو ہے نا، ہم جو ٹائیں شائیں پہن کے بڑے یعنی کہ لبرل بھی بنتے ہیں اور جناب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر بڑے ٹالرنس ہے، کوئی نہیں ہے. صحیح ہے. مشاہد اللہ خان صاحب، یہ پیناما پیپرز کے حوالے سے ٹیوزڈے کو ہیئرنگ ہے. پی ٹی آئی فائنلی آخرکار ثبوت اور ثوابت جمع کرائے گی. آپ لوگ جتنی بھی معیشت کی ترقی ہو، جتنی بھی انفراسٹرکچرل امپروومنٹ ہو، یہ آپ کے لیے ایک سٹکی وکٹ ہے. اس کا جواب پیناما پیپرز کا کنٹروورسی ایز اے ہول ہیز بین اے سٹکی وکٹ. اب آپ اس کو ہاؤ ڈو یو سی اٹ گوئنگ فارورڈ؟ دیکھیں بات یہ، اس پہ بھی پورا پروگرام چاہیے. یہ بھی کوئی آدھا کر لیتے ہیں سر. اچھا، چیز یہ ہے کہ میرے نزدیک میں پہلے دن سے یہ سمجھتا ہوں کہ 2014 میں جو دھاندلی کی بات کرنے والوں کو یہ پتا تھا کہ یہ بات کچھ نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ جب کھیل ہوتا ہے نا کوئی، تو سرفیس پہ کچھ نہ کچھ رکھنا پڑتا ہے ایسا جو اٹریکٹ کر جائے. ایک تو یہ دیکھیں نا، 1 سال تک آپ نے مٹیریل دھاندلی نہیں تھی، بٹ کرپشن ایک بڑا ناسور اس ملک کا ہے. میں آ رہا ہوں اسی پہ وہ تھا. اس کے بعد اب دھاندلی کی بات نہیں ہو رہی، اب کیا ہو رہا ہے جی؟ کرپشن اس ملک کا بھی ہے، کرپشن پوری دنیا کا بھی ہے، لیکن اس کو ایڈریس کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے جو انہوں نے پکڑا ہوا ہے. اس میں بد نیتی بھی ہے اور سیاسی مفادات حاصل کرنے ہیں، اور موجودہ حکومت جو ہے اس کے رستے میں رکاوٹیں کھڑی جتنی بھی ہو، سب کو آپ کی ساری باتیں صحیح ہو، لیکن بعد میں تھوڑا بہت وزن تو ہے نا سر. سوال تو بنتا ہے نا، یہ کہاں سے آیا؟ دیکھیں، میں جو لوگ سوال کر رہے ہیں نا، ان کو خود سے بھی پوچھنا چاہیے. وہ دیکھیں، جب تک میرے ہاتھ صاف نہیں ہوں گے. وزیر اعظم سے پوچھیں گے ہم. نہیں کیسے پوچھیں گے؟ دیکھیں نا، وزیر اعظم سے بے شک پوچھیں، وزیر اعظم نے تو خود کہا پوچھ لو، ٹھیک ہے، لیکن اب پوچھیں گے آپ دونوں جو ہیں، آپ لیگل فرٹرنیٹی سے تعلق ہے، کیسے پوچھیں؟ کوئی طریقہ اختیار کریں گے یا بس ہمیں بتاؤ، ہمارے سامنے پیش ہو جاؤ؟ سر دیکھیں، ایک قانونی جو ایک پروسیڈنگز ہیں ان کی الگ جو ہے وہ کورم ڈیکورم سب کچھ الگ چیز ہوتی ہے. وہ یہ ایک سیاستدان ہے، سب سے بڑا عہدہ پاکستان کا جو ہے وہ ان کے پاس ہے. تو جب ایک سوال اٹھتا ہے جو کہ ایک انٹرنیشنلی ایک آبجیکٹیو جو ہے ڈسکلوجر کی وجہ سے ان کے فیملی کا کہیں نام آیا ہے، تو انہیں اگر وہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس پہ خود ہی آ کے ساری باتیں کر جاتے، نہ کہ کہتے ہیں نہیں جاؤ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. یہ بھی تو دیکھیں نا کہ پی ایم ایل نون نے کیا صحیح ہینڈل کیا ہے اس ایشو کو. صحیح ہینڈل کیا. پہلے دن دیکھیں، دونوں دفعہ 2014 میں بھی اور اب بھی آئیڈینٹیکل بات ہے. پہلے دن آ کے کہہ دیا خود ہی کمیشن یہ سب خود ہو سکتا تھا. دیکھیں نا، اس لیے نہیں قانون ہوا. سازی بھی ہو سکتا تھا. اب آپ سپریم کورٹ کے انڈر ہو سکتا تھا سب ٹھنڈے ہو جاتے، لیکن نہیں ہوتے نا ٹھنڈے. کمیشن آپ بنا دیتے. میری بات جب چیف جسٹس صاحب نے پہلے نہیں بنایا، آپ خود بنا دیتے. بات یہ ہے ایسے نہیں ہوتا نا. دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ جنہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ٹھنڈا ہونا ہی نہیں ہے، کچھ کتنی برف ڈال دے. ہو گئے نا ابھی تھوڑے. نہیں، وہ تو ٹھنڈے اللہ نہ کیا نا ٹھنڈا. مطلب کہ وہ تو یہ ہے کہ جب بندے اس ملک کے عوام انہیں ہر چوتھے دن ٹھنڈا کرتے ہیں الیکشن ہرا کے، سمجھ گئے؟ تو یہ ٹھنڈے تو عوام نہیں پہنچے تو ٹھنڈے ہو گئے. وہ کہا تھا اتنی بڑی بڑی بات کہ جناب سمندر آئے گا، وہاں پہ گندا نالا بھی نہیں آیا. تو بات یہ ہے کہ وہ ٹھنڈے تو اس لیے ہوئے ہیں، ورنہ ان کا جو ایجنڈا ہے. دیکھیں نا، ابھی یہ جو لیٹسٹ بات یہ جو ہوئی ہے کہ جی وہ ہم پارلیمنٹ میں نہیں آئیں گے، اب یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے. اچھا، اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن پہلے یہ کر لیں، پھر ہم ڈائیگریس کر جائیں. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، پرائم منسٹر نے پہلے بھی کہا دونوں موقعوں پہ کہ جی آپ سپریم کورٹ سے کرا لیں، جس مرضی سے کرا لیں. میرے بچے بھائی وہ خود کرا لیتے نا. خود ان پہ کوئی اعتماد کمیشن بیٹھتے، گفت و شنید ہوتی، میری بات سنیں. دیکھیں میرے بھائی ان بات ایک طرف ہو جاتی. سپریم کورٹ کبھی پڑھتی نہیں اس بات میں. ان کی تو نمازوں کو ماننے کو یہ تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کا وہاں پہ ان کا وہ ہوا کیا نام بائی پاس، وہ کہتے ہیں یہ ہوا ہی نہیں ہے. ایون جب حالات یہ ہوں تو وہ کیسے خود سے کر لیتے ہیں؟ لیکن جو طریقہ ہے اس ملک میں اس کو تو اختیار کیا نا انہوں نے. اور اب بھی وہی ہوا، پہلے بھی یہی ہوا تھا جو انہوں نے کہا تھا 12 اگست 2014 کو نہیں مانے، 126 میں جھک مرانے کے بعد مانا. بھی اگر لیٹ سے ایف آئی اے ہے، جیسے ایک ادارہ لے لیتے ہیں ایک انسٹیٹیوشن سے، وہ انکوائری کر کے کہتا بھائی ہمیں کچھ نہیں ملا، کوئی کچھ نہیں ہو رہا، پھر کیا ہوتا؟ جوڈیشل کمیشن بنتا، اگر وہ بھی ایک نتیجے پہ پہنچتے تو پھر سپریم کورٹ بیچ میں نہیں، وہ کہتا ہے تو سب ہو چکی ہیں تحقیقات. میری بات سنیں نا بھائی، ایشو تو پھر بھی وہی رہتا نا. وہ ایف آئی اے کو مانتے نہیں ہیں، وہ سپریم کورٹ کو مانتے نہیں ہیں، وہ ایف بی آر کو مانتے نہیں ہیں، وہ حکومت کو مانتے نہیں ہیں. وہ بعض اوقات ایسا لگتا ہے اپنے آپ کو بھی نہیں مانتے. تو بھر جب یہاں پہ شاکی اتنے زیادہ ہوگا کوئی، تو میں جو مرضی کر لوں، میں اپنے آپ کو آگ لگا کے بھی پیش کروں نا، وہ کہیں گے نہیں ہم نہیں مانتے. اچھا کیوں نہیں مانتے؟ اس کی ریزن ہے.
ایسا نہیں ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہے. میں کسی کو بیوقوف نہیں سمجھتا سمیت عمران خان کے. یہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں. طاہر القادری بڑے سمجھدار لوگ ہیں. ان کا ایک اپنا ایجنڈا ہے. ان کو بھی کسی نہ کسی سیکریٹریٹ سے کوئی نہ کوئی یعنی کہ ای میل یا کوئی نہ کوئی ٹیلی گرام آتا ضرور ہے کہ اب یہ کرنا ہے, اب یہ کرنا ہے, اب یہ کرنا ہے. سے بڑی بات کی آپ نے. میں بالکل, میں نے 2014 سے پہلے بھی یہ میں نے بات کی تھی اور یہ بات ثابت ہوئی ہے. میں نے اور لوگ ہیں جو ان کو ای خان میل صاحب کو پی ٹی آئی سیکریٹریٹ سے آتا ہے ای میل, اور طاہر القادری صاحب کو سیکریٹریٹ کچھ اور کیا ہے. ہاں میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. تو یہ ای میل, یہ وہ ای میل تو نہیں ہے جس طرح ہیلری کلنٹن کی ڈیلیٹ ہو گئی. وہ ای میل سے مراد یہ ہے کہ ان کو انسٹرکشنز ملتی ہیں. دیکھیں یہ انسٹرکشن کون دے رہا ہے ان کو؟ میں بتاتا ہوں کون دے رہا ہے. دیکھیں اس خطے میں دو چیزیں ہو رہی ہیں. ایک جنگ جو ابھی تھوڑی ٹھنڈی پڑی ہوئی ہے, ختم نہیں ہوئی. امریکہ کی فوجیں موجود ہیں, نیٹو کی فوجیں موجود ہیں. دوسرا کام جو اس سے بھی بڑا اب شروع ہو گیا ہے کچھ عرصے سے, وہ سی پیک ہے. یہ جو سمندر ہے نا, جہاں کو ڈیریل کرنے کے لیے سیکریٹریٹ کہیں کا ان کو میسج بھیجتا ہے اور یہ پھر ڈیریل کرنے کے لیے سب کر رہے ہیں. مجھے آپ ایک بات بتائیں, آپ کہہ رہے ہیں عمران خان ملک دشمن ہے کیا؟ اور دیکھیں جی ملک دشمن ہے یا نہیں, میں اس طرح کی باتیں نہیں. آپ کہہ رہے ہیں وہ سی پیک کو ڈیریل کرنا چاہتا ہے. بالکل اس نے کیا نہیں اب دھرنے میں. نہیں, اس کی نیت ہے. یہ آپ نیت بالکل یہی ہے. جو آدمی صادق خان کے مقابلے میں اپنے یہودی سالے کو سپورٹ کر سکتا ہے, اس سے آپ ہر قسم کی توقع رکھیں. میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں. اور پاکستان میں کیا دنیا بھر میں آپ اسے ملک دشمن کہہ رہے ہیں. اور جی میں کچھ بھی نہیں, میں نے تو نہیں کہا نا. نہیں آپ نے کہا کہ وہ سی پیک کو ڈیریل کر رہے ہیں کسی کے انسٹرکشنز پہ. میری بات سنو بھائی جان, میں کوئی پی ٹی آئی والا نہیں ہوں کہ صرف الزام سنو نا, صرف الزام لگاؤں. میں نے الزام لگانے سے پہلے شواہد پیش کر دیے. اب مجھے آپ کیا, میں نے جو ابھی بات کی ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں, صادق خان یہ کہتا ہے نا کہ اسلام سلامتی کا مذہب ہے. میں ایک غریب آدمی ہوں, مسلمان جو ہے دہشت گرد نہیں ہو سکتے. اس کے مقابلے میں جو آدمی بات کر رہا ہے وہ کہتا ہے اسلام دہشت گرد ہے, مسلمان دہشت گرد ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ سپورٹ اس کے باوجود کہ وہاں کی پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ہم نہیں کریں گے, یہ کرتے ہیں, تو اس کا کوئی مطلب ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعلیٰ کار ہیں گولڈ اسمتھ فیملی کے. اور گولڈ اسمتھ فیملی کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ جو پورے یورپ میں یہودیوں کی نگہداشت کرتے ہیں, کوئی عام فیملی نہیں ہے. جو جوائنٹ سیشن ہونے والا ہے ٹرکی کے پرائم منسٹر اردگان صاحب کا, اس میں ان کا نہ جانا بھی پھر آپ بولیں گے کہ یہ جان بوجھ کے کسی مجھے بتائیں نا کوئی لاجک. دیکھیں جب آپ غلط ہو سکتا ہے, غلط فیصلہ ہو. نہیں غلط کو چھوڑیں, بات یہ ہے کہ جب اس طرح کا فیصلہ جو کہیں سے سمجھ ہی نہ آئے, اس کا مطلب ہے یہ فیصلہ کہیں اور ہوا ہے اور ان سے کرایا جا رہا ہے. تو یہ ٹرکی کا فیصلہ کہاں ہوا ہے کہ ٹرکی کا فیصلہ بھی کہیں ہوا ہوگا جو ان کا ہڈن ایجنڈا. میں تو اوپنلی کہتا ہوں. گورنر کے ٹاپک پہ بھی آنا ہے, لیکن یہ بات ضرور کہنی پڑے گی کہ دیکھیں سیاسی مخالفین ہمیشہ ایک پارٹی اور رولنگ پارٹی کی نظر میں غلط سیاست کر رہے ہوتے ہیں. ٹیکٹکس جو استعمال کرتے ہیں وہ انہیں غیر آئینی جمہوریت کے خلاف عموماً سمجھ بھی لیتے ہیں, بٹ اس کو جو ہے جوڑنا ملک دشمنی سے, وہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کانڈکٹ سے ہی نظر آتی ہے. ویورز جو ہیں وہ اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں. اس میں لگتا ہے کہ تھوڑا سا آپ نے جو ہے وہ لیپ آف یہ حکیم سعید نے بھی پھر غلط کہا تھا. اب یہ بھی کہیں نا, دیکھیں مجھے نہیں پتا صحیح ہے غلط ہے, لیکن یہ کہا نہیں جا سکتا بیسڈ آن واٹ حکیم سعید نے تو آن ریکارڈ ہے نا. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں, چھوڑیں میں آپ کو پروگرام کے بعد کچھ باتیں اور بتا دوں. آپ کا ایک رول سندھ کی سیاست میں رہا ہے. پی ایم ایل نون نے مساق جمہوریت کے تحت یا ادروائز جس طرح بھی ہم دیکھیں, چاہے وہ شیرازیز تھے یا عرفان اللہ مروت تھے, جو بھی آپ کے چند سیاسی یہاں پہ ممبرز تھے, ان کو بقول ان کے ہی آپ نے لیٹ ڈاؤن کیا. اور پیپلز پارٹی سے جو آپ کی ڈیل تھی اس کو شاید پرسو کرتے ہوئے آپ نے سندھ کو سیاسی طور پہ بالکل جو ہے اپنے ایجنڈے سے ہٹا دیا تھا. لیکن اب آپ گورنر جو ہے وہ اپنا جو آپ کا حق تھا آپ لے کے آئے ہیں. کیا ہم سمجھیں کہ 2018 کے الیکشنز کے حوالے سے پی ایم ایل نون کا کوئی سیاسی عزائم جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ واقعی میں پیپلز پارٹی کے گڑھ پہ ان سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں؟ ایم کیو ایم جو ہے وہ تھوڑی سی پہلے سے کمزور نظر آتی ہے, کراچی میں شاید اوپننگ آپ کو ملے, تو ہم کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ اب آپ سیاست کریں گے سندھ میں؟ دیکھیں میں آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ گورنر کی اپائنٹمنٹ کا پی ایم ایل این کے سیاسی عزائم سندھ کے بارے میں اس سے کوئی تعلق نہیں. ہم نے پہلے بھی الیکشن لڑا, ہماری حکومت رہی ہے یہاں پہ, ہم نے اسی کراچی سے 6 جمہوریت کے بعد تو نہیں رہی نا. وہ تو مکمکہ جس طرح پی ٹی آئی کہتی ہے, وہ نظر تو یہی آتا ہے کہ مکمکہ تھا, تم ہمیں یہاں نہ تنگ کرو, ہم تمہیں وہاں نہیں تنگ کرتے. کب کی بات کر رہے ہیں؟ ابھی یہ سے 2013 کے الیکشن کے بعد. پی ٹی آئی کہتی ہے نا, جتنے الیکشن سے پہلے سندھ کے دورے
پرائم منسٹر نواز شریف نے سب سے زیادہ جو کیے ہیں نا وہ سندھ کے کیے ہیں. پتہ آپ کو؟ بس ٹھیک ہے یہاں جو کچھ ہوا میں یہ نہیں کہنا چاہتا, اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ یہاں پہ الیکشن جو ہوا تھا اس میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا, لیکن ہم یہاں پہ موجود ہیں. ہم نے ابھی اسی کراچی میں ہسٹری میں کبھی پی ایم ایل نون نے جلسہ کیا کراچی میں اکیلے؟ کیوں نہیں کیا؟ سی او پی کا نہیں, ایک نہیں کئی کیے اکیلے. نشتر نواز شریف صاحب جی کیا, نواز شریف صاحب نے نشتر پارک میں اکیلے کیا. ٹھیک ہے, لاسٹ کب کیا تھا؟ اکیلے کا مطلب کراؤڈ نہیں تھا اتنا, یا اکیلے کیا تھا؟ یہ 93 اور 5 کے درمیان میں کہیں ہوا ہے. تو 93 95 سے آپ نے کوئی جلسہ نہیں کیا پاکستان نہیں, اس کے علاوہ بھی جلسے ہوتے رہے نا. جلسے دیکھیں نا, یہاں پہ جلسہ کرنے نہیں دیا. آپ نے مکمکا کی بنیاد پہ سندھ کو چھوڑا ہوا ہے. مکمکا کیا ہوتا ہے سیاست میں؟ کون سا مکمکا ہوتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے سیاست میں مکمکا؟ تاثر تو یہی ملے گا نا. تاثر نہیں, تاثر کیوں لیتے ہیں آپ مثبت بات یہ ہے آپ عمران خان کو ہم ہار گئے, ہم ہار گئے, بات ختم ہو گئی. ہم نے تسلیم کر لیا سندھ میں ہم ہار گئے, جو جیتے بڑی کوشش کی ہم نے. اچھا, کافی لوگ آپ کے جیتے بھی تھے, لیکن آپ نے ہمارے لوگوں نے 74,000 ووٹ لے کے آ رہے ہیں سندھ میں ایم این اے ہمارے. ٹھیک ہے, ہم ابھی بھی کراچی میں نمبر 2 بڑی پارٹی ہیں, لوکل پارٹیز پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی سے زیادہ ہیں ہماری سیٹیں, تو ہم موجود ہیں. لیکن یہ ایسے ہی ہوتا ہے دنیا بھر میں. اب مثلاً یہ جو ابھی امریکہ میں الیکشن ہوا ہے, یہ پینسلوینیا سے آگے جو جا کے بائبل بیلٹ کہلاتی ہے, وہاں پہ یہ بالکل نہیں جیتی ہیلری, ساری وہ جیتی ہے. کچھ جگہ سے وہ جیتی ہے جو کوسٹل ایریا تھا. ایسے ہی ہوتا ہے. مشاہد اللہ خان صاحب, گورنر کا اس وقت تبدیل ہونے کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں, بات میرا اپنا اندازہ یہ ہے, میرا انالیسز یہ ہے کہ گورنر صاحب جو ہیں یہ اس لیے تھے یہاں پہ گورنر کہ اردو بولنے والوں کو یہ احساس رہے, اور ان کی جو نمائندہ جماعت تھی انہیں یہ احساس رہے کہ انہیں بالکل آئسولیٹ نہیں کیا. شاید ایک وجہ یہ, اور بھی کچھ وجوہات. بولنے والے تو اور بھی ہیں. میری بات تو سن لینا, یہ ایک عرصے سے اگلی بات بھی سن لینا. اس کے بعد ہو سکتا ہے یہ بھی وجہ ہو کہ چونکہ یہ سندھ کو بہت زیادہ سمجھتے تھے, ایک آپریشن شروع ہوا تھا کراچی کے اندر ہماری حکومت آتے ہی, تو دیگر جو ادارے تھے یہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے, ان کے لیے یہ تھوڑے بہتر ہوں کہ یہ سمجھتے تھے چیزوں کو. اب اصل میں ایشو یہ ہوا کہ جو اردو بولنے والے تھے ان کی جماعتوں نے ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد ان کو رکھنے کی کوئی وجہ رہ گئی تھی. اب جا کے یہ ہوا ہے, وہ تو الطاف حسین صاحب کب سے ڈسون کر چکے تھے. الطاف حسین کی بات نہیں ہے, بات یہ کہ آپریشن تو الطاف حسین کے خلاف ہو رہا تھا نا. جی, تو وہ اس کے دہشت گردی کی علامت تھے وہ, جس طرح نہال ہاشمی صاحب. نہیں, وہ تو اگر اس کے تو پھر ہم بھی ذمہ. دیکھیں نا, 14 سال سے جو شخص وفاق پاکستان کے نمائندے کی حیثیت سے کام کر رہا ہے, اس کو ہم دہشت گردی کی علامت تو نہیں کہہ سکتے. اگر وہ کبھی تھا بھی تو نہیں ہے, تھا بھی تو نہیں کہہ سکتے. کیسے کہہ سکتے؟ 14 میں سے 3 سال کم از کم نہیں ہے, ورنہ آپ نے ایک دہشت گرد کو اپنی علامت بنا کے سندھ کے اوپر. میں تو نہیں کہہ رہا بھائی, میں تو نہیں کہہ رہا. دیکھیں, کہہ نہیں سکتے آپ. دیکھیں پریکٹیکلی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں, بہت سارے کرائم ہوتے ہیں. تقریباً پورے گھنٹے نہال ہاشمی صاحب نے یہی کہا ہے نہ کہتے ہوئے ہمارے شو پہ کہ تھے تو صحیح, لیکن میں نے اشرت العباد کا نام نہیں لیا تھا, لیکن دہشت گردی کی علامت ہی تھی. لیکن میں اور بات کر رہا ہوں نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے تو ان کے بارے میں بولا ہی نہیں. ایک شخص جو 14 سال کے سامنے کھڑے ہو کے بولا ہے, گورنر کے حوالے سے سوال کے جواب میں بولا ہے, لیکن ان کے بارے میں نہیں بولا. ان کو چھوڑے نہیں, ان کی میں بات نہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص جو 14 سال سے وفاق پاکستان کی علامت بن کے یہاں پہ کام کر رہا تھا, ان کے نمائندے کیا. اچھا سر, اپنے رول کی اب بتائیے کہ یہ انٹیریئر سندھ میں خاص کر کیا پی ایم ایل نون کوئی رول پلے کرنے جا رہی ہے؟ یہ کوشش ہماری ہمیشہ سے رہی ہے. ہر الیکشن میں ہم نے رول پلے کیا. ہم نے یہاں پہ 97 میں حکومت بنائی ہے. آپ یہ ذہن میں رکھیں, 93 میں ہمارے صرف 5 یا 6 ایم این اے کراچی سے جیتے تھے. تو ہم یہاں پہ موجود ہیں. کبھی مطلب تھرو ہو جاتی ہیں چیزیں, کبھی نہیں ہو پاتی. اسی طرح سے ہوتا ہے سیاست. تھینک یو ویری مچ مشاہد اللہ خان صاحب. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو ایجنڈا 360. بریک پہ جانے سے پہلے سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب نے بہت سنگین الزام لگایا عمران خان صاحب پہ کہ وہ ایکچولی ملک کے مفادات کے خلاف کام کر رہے ہیں, سی پیک کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں, اور انہیں اس حوالے سے انسٹرکشنز ایک سیکریٹریٹ سے ملتی ہیں, اور گولڈ سمتھ فیملی جو کہ ان کا پرانا سسرال ہے, وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ وہ پیسے لیتے ہیں, اور وہ پیسے لیتے ہیں پاکستان
کو جو ہے ڈیریل کرنے کے لیے، سی پیک کو تباہ کرنے کے لیے۔ اس حوالے سے شاہ محمود قریشی صاحب آپ کس طرح ریاکٹ کریں گے؟ مجھے یہ سن کر افسوس بھی ہو رہا ہے اور دکھ بھی ہو رہا ہے کہ مشاہد اللہ خان صاحب جیسے ایک سیزنڈ سیاسی کارکن اتنی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کریں گے عمران خان کے بارے میں۔ عمران خان کی دیانتداری اور حب الوطنی پر اس کے مخالف بھی شک نہیں کرتے۔ یہ کہہ دینا کہ وہ کسی کے انفلوئنس میں آ کے پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچائے گا، بہت افسوسناک بات ہے۔ یہ ہے وہ نادان دوست جو دانا دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ کوئی ذی شعور آدمی ان باتوں کو نہ اہمیت دے گا، نہ اس پہ تبصرہ کرنا پسند کرے گا۔ ایک اور الزام ہے سر جو آپ پہ لگاتے ہیں، وہ کہ یہ جو ایک جوائنٹ سیشن اب ہونے جا رہا ہے جس میں ٹرکی کے پرائم منسٹر اردگان صاحب جو ہیں وہ خطاب کریں گے۔ پاکستان کا ایک بہت پرانا دوست ٹرکی کو سمجھا جاتا ہے، چائنا کے بعد شاید سب سے قریبی دوست سمجھا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کا فیصلہ کہ آپ جوائنٹ سیشن میں نہیں جانا چاہیں گے، آپ کے خیال سے یہ کوئی ملک کے وسیع تر مفادات میں کہیں آپ کے خیال سے صحیح فیصلہ ہے یہ؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے فیصلے کا نہ تو ترکی سے تعلق ہے اور نہ وزیر اعظم اردگان سے تعلق ہے۔ وزیر اعظم اردگان کا ہم بے پناہ احترام کرتے ہیں، اور ترکی کی جو ہمارا رشتہ ہے، جو اہمیت ہے، اس کو پوری طرح ہم سمجھتے ہیں۔ ہمارا ایک تاریخی پہلو ہے اور ہمارا پیپل ٹو پیپل ریلیشن شپ ہے، اور ہم اس سے پوری طرح واقف ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم نے ایسا کیوں کیا؟ ہم نے دو وجوہات ہیں۔ ایک، ہم سمجھتے ہیں کہ جو وزیر اعظم پاکستان ہے نواز شریف صاحب، وہ اس وقت متنازع ہو چکے ہیں۔ سپریم کورٹ میں ان کا ایک کرپشن سکینڈل کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور نمبر دو، جو انہوں نے سلوک برتا جب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اور لوگ اسلام آباد کی طرف آ رہے تھے، اور جو پنجاب پولیس نے شیلنگ کی اور جو تشدد کیا، اس پہ کے پی کے ایم ایل اے میں شدید ری ایکشن پایا جاتا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا ایک معزز مہمان آیا ہے اور وہاں نواز شریف کے خلاف جملے بازی ہو جائے اور وہاں بدمزگی پیدا ہو۔ تو آپ نے نواز شریف صاحب کے احترام میں پھر یہ فیصلہ کیا کہ کہیں ان کے ساتھ بدتمیزی نہ آپ کے لوگ کر جائیں؟ نواز شریف صاحب کے احترام میں نہیں، ترک صدر کے احترام میں۔ شاہ صاحب، ہمارے مہمان ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے یہ فیصلہ جب مجھے بتایا گیا کہ کیا ہے، تو میں سوچ رہا تھا، میرا پرائما فیسی یہ خیال تھا کہ اس لیے ہوگا اس لیے کہ اردگان صاحب نے اپنے ملک کے اندر بہت جابرانہ فیصلے کیے ہیں، اپوزیشن کو چپ کیا ہے، فری پریس کا گلا گھونٹا ہے، شاید اس لیے پی ٹی آئی سٹانس لے رہی ہے۔ لیکن یہ اصل میں اس لیے لے رہی ہے اس لیے کہ آپ کو پھر وہی پارلیمان کے اندر جانا متنازع لگتا ہے۔ نہیں، پارلیمان کے اندر جانا متنازع نہیں ہے۔ ہم سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، ان کے فیصلے کا انتظار ہے۔ اور جو پارلیمنٹ میں صرف وزیر اعظم نہیں ہوتے، اور بھی پارلیمنٹیرینز ہیں۔ حضور والا ہیں، بالکل ہیں، آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن ایک متنازع وزیر اعظم جن پہ کرپشن کے چارجز ہیں، ان کی موجودگی میں ایک اجلاس ہو رہا ہے، ہم اس میں بیٹھنا مناسب نہیں سمجھتے۔ سر، یہ تو وہی والی بات ہو گئی کہ آپ ایک وزیر اعظم کے خلاف جو آپ کی ایک سیاست ہے، اس کو آپ ایک انٹرنیشنل ریلیشنز اور ملک کے جو نیشنل ایشوز ہیں اور ملک کے جو نیشنل ادارے ہیں یعنی پارلیمنٹ، ان پہ بھاری سمجھتے ہیں۔ دیکھیے پارلیمنٹ نے جو اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کی، پارلیمنٹ کو انہوں نے بے معنی کر کے رکھ دیا۔ اب ہمیں اس رشتے کا احساس ہے، اور تبھی میں نے ترکی کے جو سفیر ہیں، کل ان سے بات بھی ہوئی اور میں ان سے مل بھی رہا ہوں، اور ہم ان سے درخواست بھی کریں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اردگان صاحب سے پی ٹی آئی کا وفد عمران خان کی سربراہی میں ملے، جس پہ ہم وجوہات بھی بیان کریں اور جو ہمارے دو طرفہ تعلقات ہیں اس کی اہمیت اجاگر کریں، اور انہیں بتائیں کہ ہم ان کو کیا اہمیت دیتے ہیں اور کیا اہمیت دیں گے کل کو اگر ہمیں کوئی موقع ملا۔ مسئلہ نہ ترکی کا ہے نہ وزیر اعظم اردگان۔ بات پھر اہم یہ ہے شاید کہ آپ ان آپٹکس کو سفر نہیں کرنا چاہتے۔ وہ جو ویژولز آئیں گے کہ وزیر اعظم ہیں، اب ظاہر ہے پرنسپل سیٹ ان کی ہوگی، اور پھر اس سے ظاہر یہ بھی ہے کہ خان صاحب کی نہیں ہوگی، لہٰذا وہ جو ویژولز جائیں گے دھرنا دوئم کی کوشش کے بعد۔ نہیں، دیکھیے عرضی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہاں وہ نعرے لگنے شروع ہو جائیں، گلی گلی میں شور ہے جی، اور پھر آگے جملہ آپ جانتے ہیں،
वो क्या मैसेज जाएगा? हम तो आप अपने लोगों को इतना कंट्रोल नहीं कर सकते, ये पार्लियामेंटेरियंस ही हैं, मतलब इनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। हजूर वाला, जब एक हमारे सिटिंग मेंबर हैं, उनको जो सीने में शेल लगा और वो बेहोश हो गए, और जो इस वक्त के मेंबरान के जज्बात हैं, अगर आप उनसे मिल बैठ के उनके तासुरात लें तो आपको अंदाजा हो कि उनकी ज़हनी कैफियत क्या है, वो कितने गुस्से में है। ठीक, शाह साहब, ये आपके ख्याल में पार्लियामेंट्री सेशन ऑन द वन एंड, लेकिन आपकी पार्टी की फिर अब पॉलिटिकल प्रेजेंस इन द फ्यूचर अब आप बाहर ही करेंगे, ये पार्लियामान के अंदर जाना जो है वो अगर इस मौके पे नहीं जा रहे सर, तो फिर कब जाएंगे अगले इलेक्शन से पहले? हमने फैसला किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हम उस फैसले तक हम पार्लियामान नेशनल असेंबली में नहीं जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। हम अपने सारे मेहमानों का, मुशाहिदुल्ला खान साहब का, शाह महमूद कुरैशी साहब का और अमजद शुएब साहब का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगले हफ्ते के रोज़ 7:05 पर इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।